من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی ہیں. ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ذوالحج دا مہینہ اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے اور ذوالحج دا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. 12 مہینے دے وچوں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے، منہا اربعۃ حرم، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، جڑے کٹھے ایک دوجے دے اگو پچھو اندر، اور ایک مہینہ ہے رجب والا. یہ 4 مہینے حرمت والے، اور حرمت دا معنی ہے فلا تظلموا فیہن، انہیں مہینے کہیں قسم دی کوئی زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا. اور یہ ذوالحج دا مہینہ حج دا مہینہ ہے. لفظ حج کے اندہ نام موسوم ہے ذوالحج، یعنی حج والا مہینہ. اسلام دا بہترین رکن ہے بیت اللہ دا حج ادا کرنا. جڑے صاحب استطاعتن طاقت رکھتن حج دی، انہاں کو حج ضرور کرنا چاہیے. اور اے حج دا مہینہ ہے. اور آپ نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دا حج کرے، زیادتی نہ کرے، لاغو نہ علاوے، گناہ نہ کرے،
تے اللہ پاک ان دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں وہ جڑے ویلے حج کر کے واپس ولے ایویں ولدے جویں ماں دے پیٹ وچوں ہونے پیدا ہویا ہوئے، یعنی معصوم تھی کہ غلطیاں پتایاں اللہ انہاں ساریاں معاف کر دینا۔ نمبر 3 اے ذوالحج دا مہینہ ذکر اذکار دا مہینہ ہے، عبادت دا مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا بھی ڈمہار ہیں کہیں ڈمہار دی کیتی ہوئی عبادت اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی ذوالحج دے پہلے 10 ڈمہاریں دی کیتی ہوئی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے عرض کی تھی اگرچہ کوئی بندہ جہاد تے ونجے او بھی، آپ نے فرمایا جی ہاں جڑا جہاد تے ونجے البتہ وہ ونجے مال بھی چاہ کے ونجے تے آپ بھی ونجے تے ول واپس نہ ول سکے، یعنی شہید ہو ونجے ول تے ان دا درجہ زیادہ ہے۔ اگر غازی بن کے واپس آئے تو تاں بھی انہیں ڈمہاریں کیتی ہوئی عبادت دا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی اے ذکر اذکار نبی علیہ السلام فرمائے فاکثروا فیہن من التحلیل والتسبیح والتحلیل والتحمید کہ کثرت دے نال انہیں ڈمہاریں چی مہینے چ لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو، سبحان اللہ پڑھیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرو، الحمدللہ پڑھیا کرو، ذکر اذکار کثرت دے نال۔ نمبر 4 اے ذوالحج دا مہینہ روزے دا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھے میں یقین نہ لادا کہ اللہ ہوں دے 2 سال دے گناہ معاف کر دیں دے، ایک پچھلے سال والے بھی آئندہ سال والے۔ یوم عرفہ دا روزہ یعنی اے ذوالحج دا مہینہ۔ نمبر 5 اے قربانی دا مہینہ ہے، ان دے اندر بہت ساری عبادتاں جمع ہیں، ان دی توں فضیلت ہے۔ انہیں داد امہاریں دی عظمت دی وجہ کیا ہے کہ ان دے اندر حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہیں، ان دے اندر بہت عبادتاں جمع ہیں۔ اور اے قربانی دا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی جو کہ 10 ذوالحج کو تھئی آئی، اسماعیل علیہ السلام دے بدلے دمبا ذبح ہویا۔ اور اے نمبر 6 ذوالحج دا مہینہ عید دا مہینہ ہے، ان دے اندر عید بھی ہے، عید الاضحیٰ۔ یہ تو آپ کو میں مختصر این مہینے دی خصوصیات دسنا پیا کہ ان دے اندر کیڑی کیڑی خصوصیت ہے، ان دے اندر خاصیت کیڑی کیڑی ہے، عظمت کیوں ہے؟ کیونکہ روزے دا مہینہ ہے، حج دا مہینہ ہے، ذکر اذکار دا مہینہ ہے، ایک قربانی دا مہینہ ہے، اور اے نال عید دا مہینہ ہے، ان دے اندر عید بھی ہے۔ مسلمانے واسطے 2 عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جڑی رمضان دے مکمل تھیون دے بعد ہوندی ہے، عید الاضحیٰ جڑی ہے قربانی والی عید ہے۔ عام طور تے ایکو وڈی عید آدن، اوکو چھوٹی عید آدن، اور ایکو گوشت والی عید آدن تے اوکو سیویں والی عید آدن۔ اور اے جڑا ذوالحج دا مہینہ ہے نمبر 7 اے تکمیل دین دا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل فرمایا ہے۔ کیڑے موقع تے اصل میں ہون تقریر تے واز شروع کرنے اور جڑی چیز میں سمجھاون چاہنا وہ تو آپ کو سمجھنی ضروری ہے۔ یہ پہلے ذوالحج دا تعارف کہ ان دی عظمت دی وجہ کیا ہے، والفجر والیال عشر، اللہ نے انہیں داد ہمارے دی قسم کیوں چاہتی ہے؟ کیونکہ ان دے اندر جملہ عبادات جمع ہیں، ان دے اندر بہت عظمتاں جمع ہیں۔ ہون جڑی آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ذوالحج تکمیل دین دا مہینہ ہے، ان دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیتا ہا۔ کیڑے موقع تے؟ جڑے موقع تے نبی کریم علیہ السلام بھی حاجتے ہن، آپ بھی میدان عرفات چن، اور صحابہ کرام بھی میدان عرفات چن۔ آپ نے میدان عرفات خطبہ حج ارشاد فرمایا ہا، وہ حج دے موقع تے آپ نے خطبہ ارشاد فرمائے، اور ہوں موقع تے اے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دے دین اسا مکمل کر دیتے سے دین کو توڑے واسطے، اور اپنی نعمت بنا کے مکمل کی تھی سے، اور اسا راضی ہیں، خوش ہیں
یہ دین دے اسلام ہوتے ہیں، یعنی دین مکمل ہے۔ دین اچ جڑی شے حلال ہے وہ بھی مکمل ہے، جڑی شے حرام ہے وہ بھی مکمل ہے، جڑی شے جائز ہے وہ بھی مکمل ہے، جڑی شے ناجائز ہے وہ بھی مکمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہا، پوچھا ہا، اے دسو کیا میں رب دا دین تواڈے تک پہنچائے؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی تساں صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچاون دا حق ادا کیتے ہوئے، ادیتا تساں ادا کیتے اور ادا کرن دا حق ادا کیتے ہوئے، تساں سب شے سا کو کھول کھول کے سمجھا دیتی ہے۔ این موقع تھے ہن جڑی بات میں کرنا چاہنا، سیرت ابراہیم تو تساں اکثر سندے رہ ویندے ہو، قربانی دی فضیلت ثواب دا ہی تو کو پتہ ہے کہ اللہ کو خون گوشت دی لوڑ نہیں، اللہ کو اصل تقوی دی لوڑ ہے۔ انہیں سارے چیزیں تو پتہ ہے، روزے دا ہی پتہ ہے، لیکن میں تمہارے سامنے جڑی شے رکھنا چاہنا وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کیڑی ہے؟ نبی علیہ السلام نے جڑا یوم عرفہ میدان عرفات آپ نے حاجیں کو 9 ذو الحج کو جڑا خطبہ ارشاد فرمایا ہا، بڑا ہی پیارا خطبہ ہا، بڑا ہی پیارا۔ آپ دے خطبے بڑے علمی نکات ہیں، آپ دے خطبے پوری انسانیت دی رہنمائی ہے۔ آپ دے ذو الحج دے خطبے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی امت دی رہنمائی فرمائی ہے، بڑیاں پیاریاں باتاں کیچن ہیں۔ میں انہیں خلاصہ تن چند باتاں خطبے دے حوالے نال تواڈے سامنے ذکر کرنا۔ خطبہ تے لمبا ہا، وسیع ہا، بہو وسیع ہا۔ میں خطبے وچوں صرف چند باتاں میں 4 یا 5 باتاں تقریباً وہ تواڈے سامنے رکھ داں۔ اگر تساں غور کرو کہ انہیں باتیں تے اگر عمل کریجے تو کتنا فائدہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمیندے پن، آپ نے خطبے دا، آپ دے خطبے دا ایک بہترین پیغام جڑا ہا، اساں چلو حج تے نہیں گئے اتھا ہی ہیں، لیکن ساکو یہ تے پتہ ہوئے کہ نبی پاک نے حج دے خطبے کیا ارشاد فرمایا ہا، ساکو حج دے خطبے دا تا پتہ لگے۔ اور عرفات دے میدان جمع تھیونا اے اصل حج ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا عرفہ جمع نہیں تھی سکیا سمجھوں دا کوئی حج نہیں، اور جڑا عرفہ آ گئے سمجھوں دا حج ہے۔ یعنی اصل جڑا حج ہے وہ میدان عرفات وہ جڑا خطیب حج دا خطبہ دیندے وہ خطبے کو سنن ہے، بڑا اہم خطبہ ہوندے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑا اہم خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا و شہرکم ھذا و بلدکم ھذا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حاجیو سجے کھبے وچوں آون والےو، احرام بد کے بیت اللہ دے حج دے ارادے نال آون والےو، میدان عرفات جمع ہون والےو، میں نبی دا تو کو پیغام ہے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں تھوڑی ساری ملاقات دوبارہ ہووے یا نہ ہووے۔ آپ نے ہی موقع تے یہ بھی فرمایا ہاں میرے کے حج دے طریقے سے گنو، ہو سکتے اگلے سال ملاقات نہ ہوئے، اور ملاقات تھئی بھی کہنا آئی، آپ پہلے ہی زندگی کھلو چلے گیا۔ نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی۔ پہلی بات میں پورے خطبے دائی میں خلاصہ تھوڑا جہا نوٹ کر کے تمہارے سامنے رکھنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا میری امت دے لوگو پہلی جڑی بات ہے سجے کھبے وچوں آئے ودے ہو، سارے آئے ودے ہو، کالے ہو گورے ہو وڈے ہو چھوٹے ہو امیر ہو غریب ہو، میں پہلی بات جڑی تو کو سمجھاون چاہنا وہ یہ ہے کہ ان دماءکم تواڈا ایک دوجے دا خون تواڈے اوتے حرام ہے، ایویں حرام ہے جویں اج دا دین حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، ایویں ایک دوجے دا خون بھی تواڈے واسطے حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، جویں اے اج دا مہینہ حرمت والا ہے، ایویں تواڈے واسطے ایک دوجے دا خون بھی حرمت والا ہے، جویں اے شہر حرمت والا ہے، مکہ تعظیم والا ہے، جویں مکے دی عظمت تے عزت کرنے ہو، ایویں ایک دوجے دے خون دی عظمت تے عزت مننی ہے،
جی میں آج دے دین دی عزت کرنے ہو ایویں تساں ایک دوجے دے خون دی بھی عزت کرنی ہے جی میں تساں مدین شہر تے مکے تے مہینے ذوالحج دی عزت کرنے ہو ایویں تساں ایک دوجے دے خون دی بھی عزت کرنی ہے ان دماءکم حرام پہلی بات میری ہے تو آدھے ہوتے ایک دوجے دا خون وہاون حرام ہے یہ آج کو لوگ کئی سو سال پہلے نبی سے دس دیتا بندہ بندے دا خون نہیں بہا سکتا بندہ بندے کو قتل نہیں کر سکتا قتل کرنا جرم ہے قتل کرنا جرم ہے کہیں دا قتل کرنا جرم ہے کہیں بندے کو مار دینا کبیرہ گناہ ہے کینجا پیارا دین ہے اللہ دے نبی نے فرمائے جیڑا بندہ کہیں دی آنکھ کٹ گنے یا کہیں دا کان کٹ گنے یا کہیں دا ہاتھ کٹ گنے پنجا اٹھ دیت چٹی دیون دا ذمہ دار ہے اگر کوئی ہاتھ دی انگلی تا پیر دی انگلی کہیں دی کٹ گنے دا اٹھ چٹی دیون دا ذمہ دار ہے اور اگر کوئی بندہ کہیں کو ناجائز قتل کر دے وے اللہ دا قرآن دے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ جیڑا بندہ کہیں کوئی میں قتل کر دے وے اللہ فرمے نہیں دے اتے اللہ دا غضب ہونے یہ قاتل تے اللہ دی لعنت ہونی ہے انہا ٹھکانہ جہنم ہے خبردار کوئی کہیں کو قتل نہیں کر سکتا اگر کوئی توڑا حق کھا گئے ایدہ مطلب ایتا نہیں کہ تو ساؤں خون وہا رہے ہو تو آدھا حق میدان قیامت ہے اللہ تو کو گھنوا رہے سی عدالت اللہ دی وڈی ہے اپنی عدالت نہ لائی کرو اگر تو آدھی کوئی چوری کر گئے ایدہ یہ مطلب نہیں کہ تو ساؤں بدلے چا قتل کر رہے ہو اگر کوئی تو آدھی عزت دا ویری بن گئے ایدہ یہ مطلب نہیں کہ تو ساؤں قتل کر رہے ہو اگر کوئی تو آدھی چار دیواری چوڑ ہے ایدہ یہ مطلب نہیں کہ تو ساؤں کو قتل کر رہے ہو قتل نہیں کرنا انسان دی جان کو قتل نہیں کرنا میں اللہ کریم آمی جڑا ماں دے پیٹ کو پلیندہ رہ گیا وال میں اللہ نے کو جوان کی تے اے میری مخلوق ہے میرا بندہ ہے میں جانا تے میرا کم جانے غلط کرے سی تے میں اللہ ہی دے کے حساب کے نسان اپنی عدالت نہ لائی کر اللہ دے پاک نبی فرمائے میرا پہلا خطبہ ہی وے تے میرا آخری خطبہ ہی وے ہو سکتے تو علی ساری زندگی اچھ ملاقات نہ ہوئے اللہ دے نبی فرمائے پہلا میرا پیغام ہی وے اگر میرے کلمہ پڑھن دا حق ادا کی تھی ودے ہو اگر میرے نال محبت دا دعویٰ کریں دے ہو اگر میرے نال پیار دا دعویٰ کریں دے ہو میری نصیحت ہی وے ان دماءکم حرام جی میں آج دا دین عظمت لائے جی میں آج مہینہ عظمت لائے جی میں اے شہر عظمت لائے ای میں ایک روج دا خون بھی عظمت والا ہے اساں تے گاجر مولی دی طرح کٹی پہ ہیں نا جیڑا کھچاوے قتل کر دے ہو جیڑا تو اگو موبائل نہیں پیا رہے دا قتل کر دے ہو جیڑا تو دل دی مراد پوری نہیں پیا کریں دا قتل کر دے ہو کتھاں پوچھ گئی ہے دنیا کتھاں پوچھ گئے ہو انسان قتل واسطے یہ چھری چاقو تلوار تیر قتل واسطے اے بندوق کلاشن پستول قتل واسطے آ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اپنی زبان نال حج دے خطبے جنہیں لوگیں دی ذہن سازی کر رہے ہو آپ نے فرمایا ایک دوجے دا خون حرام ہے خیال کیتا کر کہیں کو مارن کے پہلے تیرے ذہن چے بات آنی چاہی دیئے اینجاں بھی کوئی نہ کوئی بھینی ہو سن انہاں دے دل تے کیا گزر سی کہیں کو مارن کے پہلے سوچا کر این دی بھی تے بٹھڑی اممہ ہو سی ان دے دل تے کیا گزر سی اگر تو مریندا پہیں تے خون وہیندا پہیں پہلے سوچا کر ایندے بھی تو چھوٹے چھوٹے بال ہو سن اگر یتیم تب بے آسرا تھی گئے تے اللہ کو کیا جواب دیں اڑے آج کچھریاں قتلیں کے بھریاں پہن عدالتاں قتلیں کے بھریاں پہن بازار قتلیں کے بھریے پہن ایک گوٹھ تے فوٹ دے جھیڑے تے قتل ہو گئے زمین دے رولے تے قتل ہو گئے تو تے میں دے تقرار تے قتل ہو گئے اللہ دے نبی نے حج دے موقع تے خطبہ ارشاد فرمایا
اوے کبڑیل جوانو، اوے غصے دی بھائچ بلنا لے ہو، اپنے آپ کو بلوچ کی دا ناز کرنا لے ہو، میں اللہ دا پاک رسول توڑے واسطے نبی بن کے آیا ہوں، تے میں تو کو پیغام پیا دینا، ان دماءکم حرام، توڑے ہوتے ایک دوجہ دا خون حرام ہے، اگر تسا کہیں دا خون وہا کے آئے اللہ تو کو ہمیشہ جہنمی بنا دے سی۔ قربانی یاد ہے تے نبی دا خطبہ یاد کہیں نہیں، حج یاد ہے حج دا خطبہ یاد کہیں نہیں، بکرا گھنن یاد ہے خطبہ یاد کہیں نہیں۔ یہ خطبہ کہیں دے واسطے ہاں میں خطبہ نہ کریں، پڑھے نہ میں کریں، سنے نہ میں کریں، اپنی زندگی انقلاب آدھے۔ کیڑا اخبار ہے جڑے اخبار قتل دی خبر نہ ہوئے، کیڑا نہیں ہے جڑے نہیں فیس بک تے قتل دی خبر نہ آئی ہوئے، کیڑا واٹس اپ دا سٹیٹس ہے جڑے سٹیٹس تے قتل دی خبر نہ آئی ہوئے۔ ڈاکٹر افندی علی بات بھول گئے ہو، کراچی والا ڈاکٹر افندی، وہ آدھے ایک نوجوان ایمرجنسی ہے میرے آندا گئے میں اندھا آپریشن کرن لگا، میں کو آئے کہ ڈاکٹر صاحب میرے آپریشن دی کوشش نہ کرو، میں بچدا نہیں، بس یہ وعدہ کرو میرے نال میری وفات دی خبر میرے گھر نہ بھی جائے۔ میں اپنی فیملی دا کلہ بندہ ہاں جڑا کرن والا ہاں گزران، میرے چھوٹے چھوٹے بھیڑیاں ایک بڑھڑی امّا یتیم، 3-4 دن کولو میں کو مزدوری نہیں ملی، آج پہلا دن ہاں جڑی مزدوری ملی ہے، میں اپنے بالے کو امید دی واہ کے آیا بھی میں آج تواڈے واسطے روٹی ضرور آنے ساں، او میری انتظار ہے چوسن تے جے میری وفات دی خبر پہنچ گئی تے کوہرام مچوے سی۔ آج میری جیب دے اندر ہی میں 1200-1300 روپیہ مزدوری ہے، رستے چ میں کوئی ڈکیٹ ملیے، کوئی لالچی ملیے، کوئی بھکھا ملیے، او میرے کنے پیسے چھکن دی کوشش کی تھی، میں وڈا زور لے کہ میں اپنی معصوم بھین دا ٹکر بچا سکاں، اپنی بڑھڑی اماں دا کھانا بنا سکاں، لیکن اس ظالم نے میرے تے ترس نہیں کیتا، پیسے بھی میری جیب وچ رہ گئے تو میرے ایویں سر دے اوتے فیر مار کے لگا گئے۔ 1200 قیمت ہے انسان دی، 1200 روپیہ قیمت ہے انسان دے خون دی۔ یہ خطبہ حجت الوداع اگر کہیں مسلمان کو سمجھ نہیں آیا، سمجھو ہی بندے دے مسلمان بنن دا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جڑا گروانہ کھولی ودے، یہ جڑا آنے کٹھی ودے، یہ جڑا متھے تے پسینے آندھی ودے، یہ جڑا گال گال تے کلاشنا کا ڈھندے، ایکو نبی دا حجت الوداع دا خطبہ سناؤ، ایکو آکو تو مسلمان ہیں، اسلام دے دائرے چ رہے، تیرے تے کراڑے چ فرق ہونا چاہیے، گال گال تے تیرے گھر چو پسٹل نکلن دے، گال گال تے تیرے گھر چو کلاشا نکلن دی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اگر تسا تلوار تے اسلحہ تے تیر تے کلاشن کوئی بلا چاہی بھی ودے ہو، اون دا رخ جڑا ہے او تلے کیتا کرو یا اتے آسمان دو کیتا کرو، کہیں ساتھی دو نہ کیتا کرو، ہو سکدے تواڈے ہی چھڑے نشان کرن نال رخ کرن نال تواڈے اتے اللہ ناراض ہو ونجے۔ اللہ دے تواڈے نزدیک ایک دوجے دا مول کہیں نہیں تے میں اللہ دے نزدیک تواڈا مول مٹی ہو سی، میں تواڈا مول کیویں بناواں؟ پتر تے دھی رل کے رات کو پیو کو مار سچنے، صلاح کیتی نے بھی رات کو اج ابے کو مارنے، بھین بھیرا رل کے جائیداد دے پیچھو اپنے پیو کو پروپیگنڈا بنا کے قتل کر دیتے نے۔ یاد رکھائے میں فقیر دا پیغام ہے مرکز توحید چاونا لے ہو، آسمان دے تلے زمین دے اتے اللہ دے قہر دی جڑی مین وجہ ہے او اے ہے کہ سادہ قتل عام ہے، اسا قتل بہو کرنے ہیں، جتا زمین تے قتل بہو ہوئے اتھا اللہ دا قہر تے عذاب کوئی نہیں روک سکتا، قتل عام ہے۔ موٹر سائیکل بھی چھکی گئے، قتل بھی کیتی گئے، این بے حیا کو کوئی سمجھاوے کہ ایندہ بھی کوئی ٹبا رہا، ایندی بھی کوئی فیملی آئی۔ عجیب جیاں معاملے، اے خطبہ حجت الوداع ہے، بکری ذبح کرنے کے پہلے اپنی زید ذبح کر، اے ہے حجت الوداع دا پیغام۔ گہوں ذبح کرنے کے پہلے اپنی آکڑ ذبح کر، اے ہے حجت الوداع دا پیغام۔ تیرے جانور ذبح کرنے دا کیا فائدہ جتنا تو اللہ دی مخلوق ذبح کیتی پہیں، اے جڑا درندہ بڑھ چکے تے کو اللہ دی عدالت تے بھروسہ نہیں رہا،
تے کو قیامت دے دین تے یقین نہیں رہا، تے کو اپنے اسلام تے اعتماد نہیں رہا، تے کو اپنے ایمان تے توکل نہیں رہا، اپنی عدالت چلیں دے، آپ اپنی ماں کو مار سکچس، آپ اپنی بیوی کو مار سکچس۔ میری دھی بھین اگر نکل گئی ہے کہیں دے کٹھے، میں کوئی اسلام نہیں آتا کہ میں اپنی دھی بھین کو قتل کر دوں۔ خیال کرائے اگر وہ نکل گئی ہے تو تیرے اپنے جرم دا نتیجہ ہے، تیری تربیت اچ کمی ہے، تیری تربیت اچ کمی ہے۔ اگر نکل گئی ہے ہوں تیرا حیا نہیں کیتا، اون کنے اللہ حساب کرے سی، تو کون ہے ہوں دی عزت تے ہوں دی جان نال کھیڑن والا؟ تے کو کہیں اختیار دیتے تو کو نشانہ بنا کے قتل کر رہے ہیں؟ قربانی پہ لبھ دے ہو، خطبہ حجۃ الوداع دا پتہ ہی کہیں نہیں، خدا را قتل کے باز آ ونجو۔ اوے ایک ایک جوان ہوندے بعض دفعہ گھر دے چلاون والے نظام اللہ دی قسم ہے انہوں نے گھریں کو حرام ہوندے، قصور کہیں بے دا مردہ کوئی بھی ہے۔ این مظفر گڑھ والے روڈ دے اتے تسا مظفر گڑھ کے علی پور ونجو، رستے روڈ دے اتے ایک دو قبراں بڑیاں پن، ابے بڑھائن اپنے پتریں دیا، اندے کنے پوچھے نے روڈ دے اتے وہاں گئی ہے ایک دکان آئی کوئی 4-5 فٹ دی ہے، میرے پوتر بھیڑ پیان انہیں فٹیں دی خاطر ایک دوجہ کو مار سچانے، او بھی مر گیا او بھی مر گیا، فوٹی تھائیں پہن تھا، میں دکان نہیں بنائی، انہیں جہاں قبراں بڑھائیں تاکہ ہر راہی کو پتہ لگے اے حقیقت ہے، زمین ہی تھائیں رہنی ہے تاکہ ہر کاوڑ والے جوان کو پتہ لگے۔ ان دماکم حرام، ذوالحج دے مہینے چ قربانی لبن والے ہو، اللہ دے نبی دی تعلیم ہے، جیڑا نبی آدھے قربانی کیتی کرو اوہ نبی پیادے، ایک دوجے دا خون حرام ہے۔ منو ہوں دی ایک منے دے او بھی نیوے منے دے، جڑے نبی کریم نے نماز دی تعلیم دیتی ہے وہ نبی آدھے ایک دوجے دا خون حرام ہے، قتل دی تو کوئی اجازت کہیں نہیں، قتل دے بدلے جڑا قتل ہے یعنی قصاص ہے، اے حکومت دے ذمے، اسلامی حکومت ہے تے اون دا کم ہے، اسلامی حکومت نہیں تے او آپ حکومت دیونے دار ہے، تیری ذمہ داری نہیں اپنے بدلے ودا گھنے، اپنی عدالت نہ لائی کر، اے بہت بڑا ظلم ہے، شراب کے بھی زیادہ ظلم ہے، چوری کے بھی زیادہ ظلم ہے، بدکاری کے بھی زیادہ ظلم ہے، ایک دوجے کو قتل کرنے ہونا۔ ان دماءکم حرام، اللہ دے نبی فرمائے حجۃ الوداع دا خطبہ ہے، نمرہ مسجد جتھاں بنی کھڑی ہے، عرفات دا میدان ہے، تے ایڈو جبل رحمت ہے، باب آدم دی جبلی ہے، ساری انسانیت دا سمندر ہے، لوگ احرام دی حالت چڑھ اپنے درہم تے دینار بھر کے ہیں، گرمی دی شدت پسینو پسینہ تھے بیٹھن، اللہ دے نبی انہیں کو واز کیڑا بیٹھے کریں، آپ نے روٹی دی بات نہیں کی تھی، آپ نے ٹکر دی بات نہیں کی تھی، آپ نے گھر دی بات نہیں کی تھی، آپ نے فرمائے اپنے زمینے کو ٹھارن چاہتے ہو، اپنا معاشرہ بچاون چاہتے ہو، ایک دوجے دے نال پیار کیتا کرو، ایک دوجے دا خون حرامی میں خیال کرائے، کہیں دا خون وہاونی میں حرام ہے، جی میں سور دا گوشت حرام ہے، کہیں دا خون وہاونی میں حرام ہے، جی میں خنزیر دا گوشت حرام ہے، اللہ دے نبی فرمائے ان دماءکم حرام، او لوگو تھوڑے ہوتے ایک دوجے دا خون وہاون حرام ہے۔ یہ پہلی بات آئی، دوسری بات سناواں، اللہ دے نبی فرمائے ان اموالکم، بڑی پتہ دی بات ہے، ان اموال، میں آپ نہیں آدھا کھڑا، حوالے دا میں ذمہ دار ہوں، جیڑے جیڑے سناختاں ساجیں نا انہیں دے بارے نبی سے آج تو کئی سو سال پہلے دسا گئے، آپ نے فرمائے پہلی بات ہے ایک دوجے دا خون حرام ہے، آپ نے فرمائے دوجی بات ایک دوجے دا مال کھاون حرام ہے، ایک دوجے دا مال، مال دی وجہ تو خون تھی دے، خون دی وجہ تو مال کھویں دے، دوہیں چیزاں رولے چن کٹھے، مال کھاون دی وجہ خون ہے تے خون وہاون دی وجہ مال ہے، تو آدھے ہوتے ایک دوجے دے خون بھی حرام ہے،
تے تواڈے ایک دوجے دے اوتے ایک دوجے دا مال کھاون بھی حرام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوجے دا باطل طریقے دے نال مال نہ کھادا کرو، ایک دوجے دا مال نہ کھادا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ ایک گٹھ جتنا کہیں دی زمین تے ناجائز قبضہ کرے قیامت لڑی اللہ ستے زمین دا پٹا تے توق بنا کے این بندے دے گلے پاڑے سی خبردار خبردار کہیں دا مال نہیں وکھا سکدے۔ اللہ دے نبی جڑے ویلے جنازہ سامنے آوے آپ جنازے دے نال کھڑ ویندے ہیں تے آپ فرمیندے ہیں کیا این دے اوتے قرضہ ہے؟ اللہ دے نبی جی قرضہ ہے۔ آپ فرمیندے ہیں جے تے قرضہ ادا نہ کرے سو او تے میں اللہ دا رسول جنازہ نہیں پڑھے نا۔ اوے جڑی جاتے قرضہ معاف نہ ہوئے اتھا سکی بیٹی دا حق کھاون کیویں معاف تھی سکدے؟ جتا کہیں دا روپیہ لو کھاون حرام ہے اتھا اپنی سکی بھین دا حصہ کھاون کیویں حرام ہے۔ مردہ لکھوائے پٹواری کے تے بے کئی آدم سانا رواج کہنی مول سے بس آنا دینے ہیں نہ گھندے ہیں بنا ظلم ہی بنا ساری جائیداد پترے دے نائیں دھیری۔ اچھا ایک تو بھی گل رساں ہوش بیٹھے ہو اگر سنبھلے بیٹھے ہو تو سا مولوی کے پوچھو پٹواری کے پوچھو تحصیلدار کے پوچھو بنجو سارے کلو زمینہ شمینہ تک نہیں ساکو نہ تجربہ ہے تو آپ کو تجربہ زیادہ ہو سکتا جہیں دے کنے پوچھو کہ مولانا میرا حق کتنا ہے اسلام ہے پوچھو بنجو میں چیلنج دینا آج کلو پوچھو جیڑے مولانا کے پتہ کرے سو جیڑے پٹواری کے پتہ کرے سو مولانا میرا حق کتنا ہے پٹواری سے میرا حق کتنا ہے ابے دی جائیداد چو سارے جواب دے سن قرآن جی میں لکھیا کھڑے حدیث جی میں لکھیا کھڑے پٹواری کلوی میں لکھیا کھڑے کہ یار تیرا حصہ بن دے بھین دا ڈبل۔ واہ اللہ تیری قدرت قربان ونجا بڑے سونے فیصلے کرے نہیں بھرا پوچھے اکوادن تیری بھین دا ڈبل اللہ دی قسم ہے کتھائیں بھرا دا کلہ حصہ کہنے لکھیا کھڑا جتھا بھی بھرا دا حصہ ہے نالے لفظ بھرا کو سننا پوسی تیری بھین دا تیرا ڈبل بن دے تیری بھین دا تیرا کتنی قدرت ہے۔ یا اللہ یہ بات کیوں لکھوائی ہے؟ اللہ فرمے دے پہلے بھین دا نکل سی تے تاں ایندہ بن سی پہلے بھین دا منے سی تے تاں بھرا کو مل سی جے سنگل دا انکارے تے ڈبل دا بھی حقدار نہیں بن سکتا۔ نہیں سمجھ آئی جے بھین دا انکار ہے تے بھرا دا حصہ کیویں بن سکے؟ اللہ کریم نے فرمائے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو ایک دوجے دا مال نہ کھادا کرو۔ آدھے مولی صاحبہ میری بھین میں کو آپیں چاڑ دیتے کریں یہ جیاں بھی ڈٹھے وے حال جتھا بھین آدھی ودی ہوئے کہ اپنا حصہ بھرا نے میں کو چاڑ دیتے آج تک یہ جی تاریخ نہیں لبھی آج تک یہ جیاں کوئی بھرا میرے سامنے نہیں آیا جڑا اپنی بھین کو حصہ چاڑ دینا ہوئے اے یہ جیاں مظلوم ہیں میں اپنے اکھی نالی ہو جیاں بھینی ڈٹھن جڑیاں بھرا میں دے قبرے تے ون کے چپلیاں تے کھلے ودے مرے جان یہ جیاں میں دھیری ڈٹھن جنہاں نے اپنے پاپیں دے جنازے نہیں پڑھن دیتے حق نہ کھادا کر چوری کرے سے تے پاتل طریقہ ہے ڈکیٹی کرے سے تے پاتل طریقہ ہے دنیا کائنات ناجائز طریقے نال مال کھا سے اللہ تیری عبادت قبول نہ کرے سی حرام نہیں کھاونا تے حرام خون نہیں باونا۔ اللہ دے نبی فرمائے ایک دوجے دا خون بھی توالے ہوتے حرام ہے تے ایک دوجے دا مال کھاون بھی توالے ہوتے حرام ہے۔ پہلے دورے چے جتھاں جیندے پیسے پیو ونا پیو دے ڈکیٹیاں سارے عام ہیں کئی ہیں جڑے لوگیں دا مال کھا کھا وہ اللہ دا بندہ تائیں مر وینے کیا ضرورت ہے تکو کہیں دا مال جیڑا تیڑا نصیب ہے اندھو تے راضی رہے کہنا ایڈو بات آنی میں تفصیل اج نہیں ویندا تفصیل اج ون سکدا لیکن نہیں
پہلی بات ہے تھوڑے ہوتے خون حرام ہے، دوجی بات ہے تھوڑے ہوتے ایک دوجے دا مال دے سو دھیری بھیڑی دے حصے دے سو چاہتے تھوڑی مہربانی ہے نہ دے سو تو والے جانور قربان کرنا دا کیا فائدہ ہے؟ میں کو تو سمجھاؤ، میں کہیں پاسو حق کھادی کھڑا ہوں تو ایڈو زبا کھڑا کرے نہ ہوں کیا فائدہ؟ یہ میں سمجھو دوگلی چال ہے۔ پہلی چیز کیڑی ہے یہ یاد کریں دے آؤ، نمبرنگ دیں دے آؤ، ایک دوجے دا خون حرام ہے، دوجی چیز کیڑی ہے ایک دوجے دا بال کھاون حرام ہے۔ وہ حدیث پا کے چندے قیامت لڑی بندہ نیکیاں چاہ کے کھڑا ہو سی تے بندے آمن شروع تھی سن، اللہ سیاں سارا حق کھا گیا، اللہ کریم عدالت لے سی، اللہ پاک کیا کرے سی، اللہ والی جان نیکیاں چاہ کے انہیں دے نام اعمال پیسی، انہیں دے گناہ چاہ کے این دے نام اعمال پیسی، ہی واسطے بھائیو کہیں دا حق نہیں کھاونا چاہیے، روپیہ پیسہ کہیں دا نہ کھاونا چاہیے، کہیں دی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، ایک دوجے دے خون حرام ہے تے ایک دوجے دا مال حرام ہے۔ تیجی بات اللہ دے پاک پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع دے فرمائی ہے، آپ نے فرمائے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موزون۔ اللہ دے نبی فرمائے آونا لیو حاجت آونا لیو میرے صحابہ، پہلی بات ہے کہ خون حرام ہے، دوسری بات ہے کہ مال حرام ہے، تیجی بات ہے خبردار 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 جہالت لے جتی کامن میں سارے ختم پیا کرنا۔ ہون اسلام مکمل تھی گئے، آج دے بعد جہالت تے نہیں چلنا، اسلام تے چلنا۔ سمجھ آئیے نہیں ہے؟ اوے عربیو، اوے احرام آلے ہو، ہون کلمہ پڑھی کھڑے ہو، جیا دین مکمل تھی گئے، جیا میں حق ادا کر دیتے، جیا ہر شاید ڈاس دیتی نہیں، جی جی ہر شاید ڈاس دیتی ہے۔ فرمایا وات سنو آج دے بعد جتی جہالت آجاں چیزیں میں ساریاں ختم پیا کرنا۔ جہالت آجاں چیزاں خطبہ حجۃ الوداع ختم تھی گیا یا کہنا تو سادے چہن یا کہنا ہیں بولو، ساریاں رنہ تریمتیاں عورتاں کٹھے تھی کہ شادی کی نے ڈوڑی پہلے گھوٹ کو چنی پوینجن ہیں، ایک کیڑا کو پیو دا دین ہے، یہ جہالت ہے۔ 4-5 دن پہلے گھوٹ والے مار کا تریمتی رل کے ون کی نے کنوار دی مینڈھی کھلینجن، یہ کیڑا دین ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ پوتر جائے تے پوتر ہون تھی گیا چوکھا اندھی ہون 60 پئی تھی دی ہے، 60 جان دے ہو 60۔ میں کچھ چاندنی پہلے ایک بندے آئے کسی پروگرام رکھی پہ کچھ ٹائم دے ہوا، میری بات عادت ہے پہلے وٹ کٹدا بھی کیڑا پروگرام ہے، چکر گیا آج کل کیونکہ لوڑ ڈھیر ہے۔ وہاں کسی ایسا پوتر دی شادی کرنے پہ میں کہ ماشاءاللہ مبارکباد کہنے پاسے آگے پاسے شاسے کوئی نہیں، میں کہ بات کیڑی شادی ہے آگے تو ایویں بس ہوندی نہیں شادی، میں کہ کیڑی وہ انہیں ساری وستی دا رواج ہے، تو کو سیرے شیرے پوے سوں مہندی بھی لے سوں دول شولی جمامہ تھی سی سب شاہ شادی ہے تے بال میرے دی عمر ہے 10 سال 9 سال، میں کہ کنوار اگے دے شادی بغیر کنوار والی ہے، میں کہ جیڑی شادی اسلام دسی ہے وہ کنوار والی شادی ہے، جیڑی شادی تائیں بنائی ہے یہ جہالت دی شادی ہے۔ اساں جہالت جو نکھتے ہی کہیں سے سارے اس کڑک کے رواج ہیں، اللہ دے نبی نے حجۃ الوداع دے موقع تے جہالت والے کم روند دیتے ہیں۔ انہیں لفظیں دا ترجمہ تے کو سناواں تا کلیجہ پھٹن تے اندے آپ نے فرمایا تحت قدمیہ موضوعن، تحت آدن تلے قدمیہ میرے پیریں تلے، موضوعن دا معنی ہوندے رگڑنا۔ اللہ دے نبی فرمایا میں جہالت والے کم اپنے پیریں تلے رکھ کے لتڑیں دا پیاں، آج دے بعد میری امت دا کوئی بندہ جہالت دا کم کرن دی جرت نہ پیا کرے۔ کہنا سی مولوی صاحب کیا کروں کیا کروں مولوی صاحب رواج ہے، ڈاندی پٹی آیا وا تو سارے منہ وچوں بوت ہبکاری کڈھی آیا، مسواک تو کدی نہیں کرنا، بس مولوی صاحب مجبوری جو ہے، تیری مجبوری دیکھاں یا نبی پاک دے حجۃ الوداع دے خطبے کو دیکھاں، تیری مجبوری دیکھاں یا اللہ دے نبی دی دین علی تعلیم دیکھاں۔ آدھے کیا کروں مولوی صاحب رواج ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے جہالت والے کام کیا ہے؟
کیا پیا کرنا تے نبی سی کچھ حالات والے کام دشے بھی ہیں دس چھوڑا کچھ نبی سی دشے بھی ہیں امام کائنات نے فرمائے جہالت والا پہلا کام ہے الفخر فی الاحساب کلمہ پڑھن دے بعد اپنے حسب نسب تے فخر کرنا اے جہالت ہے میں کھوسا میں لغاری میں سید میں قریشی میں ہاشمی میں خان میں نواب اپنی برادری تے فخر کرنا جہالت ہے اے انہاں کو چک دے جڑے اسلام چکے نہیں جڑے اسلام چن انہیں کوئی جہالت دا فخر نہیں چکدا والا آپ نے فرمائے دوجی جہالت کیڑی ہے وطان فی الانصاب ایک دوجے کو قوم دے تانے دیونا بھی جہالت ہے تو کمی ہیں شالا سنجو کہیں بلا میرا سی ہیں تو کمی تیری فلاں قوم میں اساں سارا تیرا جوڑ ہی نہیں رلدا اللہ دے نبی فرمائے یا تا کلمہ نہ پڑھو کلمہ پڑھے وے جہالت دے تانے نہیں دیونے نسب دے تانے نہیں دیونے حسب نسب دے فخر نہیں کرنا اے دو باتاں جہالت دیاں آپ نے لشن تریجی بات کیڑی رسی نے جہالت دی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے وَاتِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ جڑے جڑے جہالت چ خون تھی گئن قتل تھی گئن انہیں دا کوئی قصاص تے بدلہ کہنا تھی سی میں جہالت تے بدلے تے خون بھی ختم پیا کرنا جڑے جھیڑے تھے جہالت والے وہ اج دے بعد ختم تے آپ نے پہلے پہل کی تھی اپنی اساں لوگیں کچھ سمجھنے آپ نہیں سے کرنے پہلے آپ نے اپنی پہل کی تھی آپ نے فرمائے سب تو پہلے میں اپنے خاندان دا خون ختم پیا کرنا جیڑا ابن ربیہ دا حزیل نے کیتا ہا میرے خاندان دا خونا اے جہالت دا خونا ابن ربیہ دا قتل کیتا ہا حزیل نے میں آج خطبہ حجۃ الوداع ہیں اپنے ای خاندان دے جہالت علی خون کو ختم پیا کرنا اللہ دے پاک نبی نے بھی بات سمجھائیے چوتھی بات آپ نے سمجھائیے آپ نے فرمائے دنیا کائنات والے ہو اے جہالت دا کم ہے جہالت دا کم سارے میں ختم پیا کرنا اللہ پاک نے فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ تم بنعمت ہی اخوانا اللہ دے ویلا یاد کرو جدا ایک دوجے دے دشمن آوے میں اللہ نے دین اسلام دی برکت نال تو کو بھائی بھائی بنا دیتے اے بھائی بھائی پہ بندن جہالت دا خون آج دے بعد ختم ہی وے میں پہلے حزیل دا ابن ربیہ دا ختم پیا کرنا تے اگلی گال نبی پاک نے فرمائے جہالت علی سود جہالت علی سود بھی میں ختم پیا کرنا سب تو پہلے میں اپنے چاچا حضرت عباس دا ختم کرنا جڑا اونٹ والے کے سود گھننا ہا آج دے بعد کہنا گھنسی جے تسائیں گھننن کہیں کہ سود والے پیسے تے نہ گھنا ہے میں نبی آج سود والی جہالت کو بھی ختم پیا کرنا سمجھ آئیے نہیں آئی خون جہالت دا ختم سود جہالت دا ختم پہلے آپ نے اپنی پہل کی تھی ہے مال ایک دوجے دا حرام خون ایک دوجے دا حرام اے اللہ دے نبی دین سکھیں دے پائے آپ نے دیکھو اگر خون بھی محفوظ تھی ونجے مال بھی محفوظ تھی ونجے ایمان نال دسو معاشرہ ٹھار پوسی کے کہنا جہالت دے خون بھی ختم پتہ نہیں 30 سال پہلے والے خون پپے ڈندنے 40 سال پہلے والے وہ واتی میں سمجھو مس لگ دی رہی ہے نا وال پوتریاں کو ڈوتریاں کو وال پڑ پوتریاں کو سمجھیندہ رہ گیا آخر خون نکل اندے نہیں کرنا جہالت دے خون دے بدلے نہیں گرنے زمین دا جھیڑا ہا قتل ہا تے بدلے نہیں گرنے نبی کریم علیہ السلام نے منع کر دیتے روک دیتے اور آپ نے فرمایا سود بھی ختم ہے آج دے بعد سب تو پہلے میں حضرت عباس دا سود ختم کرنا 50,000 دیتے سی 1.5 لاکھ گھنڑے سی 1.5 لاکھ ایویں دیواریں امیر بنے ایویں امیر بنے اپنے مکان دے اتے مت لکھ کھڑا ہے ہاذا من فضل ربی یہ میرے اتے میرے اللہ دا فضل ہے یہ پتہ کہ نہیں کئی لوگ ہیں رات پی گئے میں
میں ممبر تے کھڑا میں نہ نہیں گندا میں یہ جے بندے بھی ڈٹھن جنہیں سود دے پیسے چاہتن پیسے والا سود والے نہیں دے سکے پہلے گھر دیتے نے اگلی گال سنی ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے ول اپنی عزت والی بیٹی دیتی نے دھی دے سودے تھن دھی دے پیسے نہیں سے دے سکتے سجا دھیری حاضر کیوں سود حرام ہے یہ عزت دا دشمن ہے سود کیوں حرام ہے یہ سکون دا دشمن ہے اللہ دے نبی فرمائے تجارت حلال ہے سود حرام ہے یہ نبی کریم علیہ السلام نے سارے چیزیں ختم کی چل اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں دنیا کائنات والے ہو سود ہے جڑا یہ جڑا بندہ سود کھاوے قیامت علی اللہ دی بارگاہ چ ایویں اٹھسی جویں کہ جے ایندے طاقت تے سہا ہووے ہی کہنا مردہ تھی کہ جویں بندہ اڑ دے اور نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ سود کھندے ایک درہم جتنا جیڑا بندہ سود کھاوے درہم ایک سکہ ہے جی میں آگے ایک روپے والا سکہ ہوندا اتنا بھی کوئی بندہ اگر فرمایا یا ایک درہم کھاوے واہ یا علمو او جاندہ بھی ہووے کہ سود حرام ہے فرمایا اشد عند اللہ من ستتن ثلاثین سنیہ نبی علیہ السلام فرمائے 3 دفعہ بدکاری کرنا گھٹ جرم ہے ایک درہم جتنا سود کھاونا زیادہ جرم اتنا وڈی لعنت ہے تے ساری تقریباً معیشت ہے ساری سود تے کیا خیال ہے اساں جڑی کانک رہنے ہیں بیج گھننے ہیں وہ یہ انشاءاللہ سود تے جڑا پانی لینے ہیں وہ بھی سود تے جڑی کھاد گھنے ہیں وہ بھی سود تے 500 دی ہے موقع تے اساں کو آگے فصل تے پیسے دے سوں 4000 دی دیتی ہے یہ سود نہیں طبیعہ کیا ہے اساں جیڑی سپرے کیتی ہے وہ سود تے سپرے والے نال ٹھیکا ہے بل جے کو سود دا چسکا چاہے وہ نقد دینا ہی نہیں وہ دے سارا بابا وپار ہی نہیں نقد دا سارا وپار ہی سود دا بلا کوئی گال جو کرو آدھے کیا کروں اپنی مرضی نال آئے صحیح خوشی نال آئے انہاں مطلب ہے خوشی نال جرم کرے بندہ تا جائز ہے وہ اگر کوئی بندہ تھوڑی وسطی برادری وچو حقدار ہے تو سمجھ دے ہو تو آکو طاقت ہے اے حقدار ہے ویسے قرضہ سمجھ کے دے چھوڑ اللہ دے تو قرضہ سمجھ کے دے سے ان دے بدلے میں اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے سے لیکن ایک کام تا کرنا نہیں پہلی چیز ہے مال حرام ہے دوسری چیز ہے خون حرام ہے تیسری چیز ہے جاہلیت دیاں رسماں ختم ہے کیا ہے فخر کرنا ختم تانا دیونا ختم تے سود ختم جہالت دا خون ختم تے اگلی بات جڑی نبی سین دسائی ہے 2 باتاں مزیدن وہ رہ گن زندگی باقی تے کہیں بے ویلے اللہ تو دعا ہے اللہ ساکو نبی پاک دیں خطبے تے عمل کرن دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین